بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ اگرچہ کچھ سالوں سے یہ خطرات محسوس کیے جا رہے تھے اور یہ لفظ سننے میں آ رہا تھا گلوبل وارمنگ، انٹرنیشنل لٹریچر میں، عالمی خبروں میں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں یا مسلم ورلڈ میں تو ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا رواج ہی نہیں ہے، ایسی ٹینشن ہی نہیں لیتے، لیکن اب جو مغربی ترقی یافتہ دنیا ہے وہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور دس از فرسٹ ٹائم کہ جب ایک دو سال پہلے یا کچھ سالوں سے اب آسٹریلیا میں جب بش فائر اور وائلڈ فائر وہاں بہت زیادہ بڑھ گئی، تو سائنسدانوں نے یہاں تک ریمارکس دے دیے تھے کہ کیا آسٹریلیا ایز اے کانٹیننٹ یہ ایگزسٹ بھی کر سکے گا کہ نہیں۔ یہ ایکسٹریم اسٹیٹمنٹس تھیں، اور اب یہ حالات ظاہر ہے سدھرنے کی طرف تو نہیں جا رہے بلکہ ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہی آوازیں یورپ کے بارے میں، یورپ کانٹیننٹ کے بارے میں اب دیکھ لیں کہ وہ ایسی سرخیاں اور ایسی ہیڈ لائن لگا رہے ہیں کہ زمین خطرے میں ہے، زمین خطرے، پلانٹ خطرے میں ہے، پلانٹ کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ورلڈ وائڈ کہیں سیویئر ڈراؤٹ ہے، ایکسٹریم ڈراؤٹ، خشک سالی اتنی کہ دریا خشک ہو رہے ہیں، فصلیں ختم ہو رہی ہیں، اور صدیوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے دریاؤں کی ریت میں جو کوئی چیزیں دب گئی تھیں وہ نکل رہی ہیں۔ کہیں بے تحاشا بارشیں اور سیلاب ہیں، فلڈ ہیں، اور کہیں ہیٹ ویو قابو میں نہیں آ رہی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ اچانک ہو گیا، بیٹھے بٹھائے ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نظام قدرت، یہ اللہ کی جو کائنات بنائی ہوئی ہے، اس میں اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کائنات ہی بہت سسٹمیٹک طریقے سے مارد وجود میں آئی ہے، اور چل بھی بہت سسٹم کے تحت رہی ہے۔ اس میں اچانک نہیں ہوتا کچھ بھی۔ فلک کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ لاوا آہستہ آہستہ پکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو سمجھنے والے، درد دل والے، وہ اس کو پن پوائنٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ اچانک بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں۔ یہ کائنات، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین اور کائناتیں، جیسے جیسے ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے تو اللہ کی عظمت پہ ایمان اور بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری زمین کیا، ہمارا سولر سسٹم، بلکہ ہماری گلیکسی جو ہے یہ ایک ڈاٹ کی طرح ہے کائنات میں، ڈاٹ سے بھی کم۔ تو ہماری کیا اوقات ہوگی، ہماری زمین کی، ہمارے گھر کی کیا اوقات ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، اس کائنات کو، اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہتے تو وہ ایک سیکنڈ کے بھی ہزار میں، لاکھ میں حصے میں اس کو پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بتدریج پیدا فرمایا۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش۔ اس میں ظاہر اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو یہاں بھی جو اب اس پلانٹ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی اچانک نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے کہ جی ٹیمپریچر، ایوریج ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اب یورپ کے بارے میں جو لیٹسٹ آ رہی ہے کہ وہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے، یعنی دنیا کی باقی جو وارمنگ ہو رہی ہے اس سے یورپ جو کانٹیننٹ ہے وہ ڈبل ریٹ پہ مطلب کہ گرم ہو رہا ہے۔
مثال کے طور پہ اگر باقی دنیا کا ٹیمپریچر سالانہ 1 ڈگری بڑھنے کا اندازہ چانس ہے تو وہ یورپ 2 ڈگری بڑھے گا یا بڑھ رہا ہے. بہت الارمنگ ہے اس کے لیے، یورپ کے لیے. اور اس کی اکانومی بالکل سرپرائزنگلی چینج ہو جائے گی جو نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ اچانک ہوا؟ نہیں. اس کے بظاہر گلوبل وارمنگ ہی اس کی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، برفیں پگھل رہی ہیں، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہیں، اور ٹیمپریچر سے وہ ایبرپٹ ہو رہا سارا کلائمیٹ. جو خشک علاقے تھے وہ بارشوں کی زد میں آ رہے ہیں، بارشوں والے ویٹ علاقے خشک سالی اور ہیٹ ویو کی زد میں آ رہے ہیں. یہ سارا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سمندروں میں جو ایک ریشو اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہوئی ہے سالٹ کی اور فریش واٹر جو اس میں آتا ہے اس کی، وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کے گلیشیئر کی زیادہ پگھلنے سے سمندری لائف کو خطرہ ہو رہا ہے. سمندر اٹ سیلف، اس کی سمندر کا اپنا جو ایکو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ ساری وجوہات. لیکن ان وجوہات کے پیچھے کہ یہ امیشن زیادہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہو رہی ہے، اور اس وقت جو تازہ ترین ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب سے زیادہ امیشن یو ایس اے اس کی وجہ بن رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ چائنا ہے، تیسرے نمبر پہ رشیا ہے. تو اس طرح، اور وہ ممالک مفت میں پٹ رہے ہیں جن کے پاس اب مسلم دنیا ہی لے لیں کہ زیرو ٹیکنالوجی، زیرو ریسرچ کوئی، لیکن سزا یہ بھی بھگتیں گے، ساری دنیا بھگتے گی اس کی کلائمیٹ چینج کی. اور باقی تو کھا پی کے، لیکن یہ نہ کھایا نہ پیا، بس گلاس توڑنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ لیکن یہ کاربن کی زیادہ امیشن اور گلوبل وارمنگ، ٹیمپریچر بڑھنا، سارا تو انسان نے کہیں نہ کہیں فول کھیلے ہیں نا، غلط پلے کیا ہے اس نے. تو جو اس کو اب سزا، نیچر اس کو باؤنس بیک کر رہی ہے، اس کو فائر بیک ہو رہی ہے اس پہ، اس نے سارا کیا ہے. تو بیسیکلی جو یہ بظاہر ریزن ہے، لیکن ان کے پیچھے جو ریزن ہے، ان کی جو روٹ کاز ہے وہ ہے انسان کی لسٹ، اینڈ لیس لسٹ، کبھی نہ ختم ہونے والی ہرس، طمع، لالچ جو انسان میں ہے. جیسے ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے سوسائٹی میں سب سے آگے نکل جاؤں، اپنے اقتدار میں، شان و شوکت میں، پیسے میں، بزنس میں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک قوم چاہتی ہے، ایک ملک چاہتا ہے، ایک بر اعظم وہ چاہتا ہے وہ سب دنیا کے ریسورسز کہ ہمارے پاس آ جائیں، سب دنیا کے ریسورسز پہ ہمارا قبضہ ہو جائے، سمندروں کے ریسورس پہ ہمارے قبضے ہو جائیں، ہماری حکمرانی ہو جائے، سارے ہماری اقتدار کے تلے آ جائیں ساری. یہ ارے ہر بندہ، ہر انسان، ہر سوسائٹی، ہر نیشن یہی چاہے تو نتیجہ کیا ہے؟ تباہی، ریسٹ لیسنس، بے سکونی، بدامنی، غرد گری، جتنی انسانیت کی تباہی. اور یہی اب اس کی شروعات تو بہت پہلے ہو چکی ہیں، لیکن اب یہ اپنے پیک کی طرف جا رہا ہے یہ سلسلہ. تو یہ انسان کی جو انہی خواہشات کے ہاتھوں کہ انہوں نے اپنی مطلب کہ جنگلات اور نئی ٹیکنالوجی کے نئی شہر، نئے سسٹم، نئے چیزیں جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ وہ نہیں ہوا. اب پہلے اس حد تک اس کو کاربن کو بڑھایا ہے، کاربن امیشن ان کی ہوئی ہیں، اب ان کو قابو کرنے کے طریقے سوچ رہے ہیں، فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں. کبھی ایک ملک بات نہیں سنتا، کبھی دوسری نہیں سنتا. اور جو زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں وہ دنیا کے چودھری بھی ہیں، ان کو کوئی بونڈ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، ان کو کوئی فورس نہیں کر سکتا. تو الٹیمیٹلی اس پورے پلانٹ کو وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ اب بارشوں نے کیا حالات کیے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں ساؤتھ کوریا کے، چائنا میں ٹیمپریچر، یہ ایشیا کی بات ہے، یورپ کی خشک سالی دیکھ لیں، اور وہاں
وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 ایئر پچھلے 500 سال میں سب سے بدترین حالات ہیں. یعنی 500 سال دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیں کہ ہسٹری کے بدترین سال ہے یہ یورپ کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی تاریخ 500 سال پہلے تاریخ اتنی محفوظ ہی نہیں تھی، کسی کو کیا یاد پتہ ہوگا. اسی طرح دنیا کے دوسرے جو پارٹس ہیں ایون افریقہ، وہاں بھی یہی حالات ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس پہ ابھی بھی موقع ہوگا کوئی نہ کوئی اس سے بچ نکلنے کا یا اس کو مینیج کرنے کا. ابھی بھی انسان اگر سمجھے کہ دنیا صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ پوری اللہ کی جو مخلوق ہے سب کے لیے ہے، سب کا اس پہ رائٹ ہے، اس کے ریسورسز سب کے لیے ہیں، ساری مخلوق نے یہاں رہنا ہے اور سب انسانوں کے یہاں حقوق ہیں، سب کو روٹی کا بڑا مکان اور رزق کریم چاہیے. کوئی کس نہ گرد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرعی میں بھی نہیں ہست و بس. جب تک انسان یہ اپنی لسٹ نہیں چھوڑے گا، ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کو زیر کرنے کا، ایک قوم دوسری قوم کو، ایک نیشن دوسری نیشن کو اپنے زیر اقتدار لانے کی، ایک ملک دوسرے ملک کو، تو یہ انسان کے زخم رشتے رہیں گے، یہ لہو لہان ہوتا رہے گا، اور الٹیمیٹ یہ پلانٹ جو ہے یہ شاید رہنے کے قابل نہ رہے. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں کسی علاقے میں کوئی آفت آئی تو لوگ شفٹ کر جاتے تھے، مائیگریٹ کر جاتے تھے. اب تو سارے بر اعظموں میں حالات خراب ہو رہے ہیں، تو مائیگریٹ کر کے بھی کہاں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور انسان کو ہدایت دے، اور اس کو یہ شعور دے کہ یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس نے واپس جانا ہے. فار سرٹن پیریڈ کے لیے آیا ہے اور فار سرٹن آبجیکٹو کے لیے آیا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس نے واپس جانا ہے. تو اس مقصد کو پورا کرے، نہ کہ دنیا میں اس کے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ریسورسز رکھے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ضائع کر دے. تو خود بھی کوشش کریں کہ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، جو بھی پریشان حال ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب پہ اپنی رحمت، فضل اور کرم فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صدق اللہ العظیم.